تو طلبہ اکرام اور میرے سوشل میڈیا کے ناظرین اکرام، میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ حضرات، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی، یہ سید بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے؟ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، درگاہوں کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، سن رہا ہوں نشے من پہ بجلی گری ہے، یہ روایت کہیں معتبر تو نہیں؟ حضرات توجہ فرمائیے، ارے ایک شعر آپ کو اور سنا رہا ہوں کہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے کہ لقمے پہ شاد ہے، صیاد شادمہ ہے کہ کانٹا نگل گئی۔ حضرات توجہ فرمائیے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ حضرات، آج قوم مسلم برباد ہو گئی، آج قوم مسلم کی بربادی کا ذمہ انہی سید زادوں پہ، حرام زادوں پہ پہنچتا ہے، کیونکہ قوم ہر سال ان کو عرس بازی کے ذریعے، محرم بازی کے ذریعے، ان کو ششمہی کے ذریعے سے ہر سال ان کی بینکوں میں، میرے بھائیو، جس طریقے سے ہمارے ہندوستان کی حکومت جی ایس ٹی کے ذریعے سے وصولتی ہے اور ہندوستان کے گنڈے ہفتہ وصولی کے ذریعے سے لوٹتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کی ایک خانقاہی پیر ششماہی وصولی کے ذریعے سے وصولتے ہیں، محرم بازی کے ذریعے سے وصولتے ہیں، عرس بازی کے ذریعے سے وصولتے ہیں۔ ایک ایک سجادہ نشین کے کھاتے میں ہر سال اربوں کروڑوں کی دولت، اربوں خربوں کی دولت ان کے بینک بیلنس میں جمع ہو جاتی ہے۔ حضرات، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے۔ آج میں بات یہ کر رہا تھا، آج اگر کوئی انسان یہ کہے کہ آج تم سید زادوں کے خلاف بول رہے ہو، تم حیزہ ہو، تمہارا نسب میں خرابی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں تم یہ ثابت کر کے دکھاؤ میرے نسب میں سلامت ہے، میں حیزہ ہوں، میں ایک حیزے کی حالت میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے، میں بھی مانتا ہوں کہ ہاں اللہ کے رسول کی جو بھی اولاد ہیں، جو بھی سادات اکرام ہیں، وہ میرے سر کے تاج ہیں، لیکن میرے بھائیوں، لیکن وہ سادات اکرام جن کے بارے میں قرآن شاہد ہے، جن کی پاکی کے بارے میں قرآن شاہد ہے، لیکن وہ نبی کا خاندان، جو نبی کا خاندان جس کو میرے نبی نے یہ کہا یہ تمہارا خاندان نہیں ہو سکتا۔ حضرات، ایک نبی کے بیٹے نے جب اپنے باپ کے ساتھ میں غداری کر دی، اور غداری کرنے کے بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب غداری کر دی، اور جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا یہ میرا بیٹا ہے، نادا، آپ سورہ ہود آیت نمبر 45 پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرات، آپ یہ سورہ ہود آیت نمبر 45 پڑھ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے رونے لگے اور کہنے لگے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے میرے مولا، اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے میرے رب کو نہیں مانا، لیکن آخر یہ میری اولاد ہی ہے۔ ارے باپ کا دل تو بہت کمزور ہوتا ہے میرے بھائیوں، باپ بیٹے کا دل جتنا کٹر ہوتا ہے اتنا ہی نرم باپ کا دل ہوتا ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے، باپ جیسی محبت دنیا میں نہیں مل سکتی، باپ جیسی شفقت دنیا میں نہیں مل سکتی۔ مگر میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو نہ ہنجار تھا نہ خلف تھا، لیکن نہ پھر بھی وہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور ان کی اولاد میں سے ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ تو جب وہ ڈوب رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے ابا جان مجھے بچا لو،
اے ابا جان مجھے بچا لو۔ تو جب اس کی آواز سنی ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے اور عرض کرنے لگے اے میرے مولا آخر یہ میری اولاد ہی تو ہے، آخر میرا خون ہی تو ہے، اے میرے مولا وَإِنَّ بَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے مولا تو اس کو نجات دے دے، اے مولا اس کو نجات دے دے۔ تو رب کی مشیت کو بارگاہ یزدی سے، بارگاہ الہی سے آواز آئی تھی اے نوح تم نے ہمارا صرف جمال دیکھا ہے، اب جلال بھی دیکھو، اور تمہاری قوم نے ہمارا صرف جمال دیکھا تھا، جلال نہیں دیکھا تھا، اب جلال بھی دیکھو۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح اب تمہارا یہ گھر والا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک یہ تمہارا گھر والا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح اس کے جتنے بھی عمل ہیں وہ غیر صالح ہیں، یہ چاہے کچھ اچھا کام کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو مگر یہ ایمان نہیں لایا ہے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ غیر صالح ہے، اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ نجات اسی کو ملے گی جو تمہاری کشتی میں ہے، نجات اسی کو ملے گی جس نے تمہاری بات مان لی ہے۔ حضرات جب یہ بات اللہ پاک کی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو فرمایا تو رب نے پورے سیدھے انداز میں کہہ دیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح اس اپنے بیٹے کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی تم بات مت کرو، ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو موسیٰ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اے مولا میں اس بات سے نااہل تھا، میں اس بات سے میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ میرا گھر والا نہیں ہے، میری شفقت نے زور مارا اور میری شفقت نے اس بات کا میرے دل سے یہ بات نکل گئی کہ میرے مولا یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو نجات دے دے، ان نبنی من اہلی یہ میری اولاد ہے تو اس کو نجات دے دے، انی اعوذک اے میرے مولا تو میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں مجھ سے بھول ہو گئی۔ اللہ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تو حضرات اسی وقت نوح علیہ السلام نے توبہ کی، ہائے میرے مولا یہ ہے تو میری اولاد ہی لیکن اس کا کوئی بھی کام شریعت کے مطابق نہیں، جو میں دین لے کر کے آیا ہوں اس کے مطابق نہیں، تو میرا گھر والا نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھر والا بھی وہی ہے جو نبی کی بات مانتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ گھر والا نہیں ہو سکتا جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن نبی کا نمک حرام کرتا ہے، نبی کا شریعت میں نبی کی شریعت کو مٹانے کی فراق میں ہے کہ کسی طریقے سے میرے بھائیوں مذہب اسلام ختم ہو جائے، وہ نبی کا گھر والا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں ہم بھی مانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے سر کا تاج بنایا تھا ان سادات اکرام کو، میرے بھائیوں ان سادات اکرام کو اپنا تاج بنایا تھا اسی وقت جب ان کے عمل سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے مذہب اسلام کو نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، لیکن آج ان کے ہاتھ سے، ان کے پیر سے، ان کے مشن سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، آج ان کی رسموں سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، آج ان کی عرس بازی کے ذریعے سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو حضرات جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ ہم مانتے ہیں کہ اہل بیت کس سے محبت کرنا چاہیے، اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہے، مگر وہی اہل بیت جب گدی نشین کی بجائے لڑکی نشین ہو جائیں، وہی اہل بیت جب جوا بازی کرنے لگے، وہی اہل بیت جب اپنے مقبروں کی شراب، اپنے بزرگان دین کے مقبروں کے اوپر شراب پینے لگے، تو بتاؤ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں تو بتاؤ اگر ہم اب بھی
بھی کچھ نہیں بولیں گے تو اب مذہب اسلام کو یہ ختم کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کے، بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی تھے ان کی امتوں نے ان کو مانا تھا، اور اتنا مانتے تھے میرے بھائیوں کہ انہوں نے جتنے بھی مقبرے تھے ان کو بت خانہ بنا دیا تھا، صنم خانہ بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی نبیوں کی مقبروں کو بت خانہ، صنم خانہ، رنڈی خانہ، طوائف خانہ بنا دیا۔ آج بالکل اسی طریقے سے آج انہوں نے اپنی بزرگان دین کو میرے بھائیوں صنم خانہ بنا رکھا ہے، بت خانہ بنا رکھا ہے، انہوں نے رنڈی خانہ بنا رکھا ہے، طوائف خانہ بنا رکھا ہے۔ رنڈی کے کوٹھے پہ اتنا زنا نہیں ہوتے ہیں کہ جتنے زنا میرے بھائیوں ان بزرگان دین کے مقبروں پہ ہو جاتے ہیں۔ رنڈی کے کوٹھے پہ اتنی دلالی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں جتنی دلالی عرس بازی کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آج کیا بنا رکھا ہے انہوں نے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہاں اہل بیت سے محبت کرنا قرآن نے بھی کہا ہے قل لا اسألکم، لیکن قرآن نے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی تو کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأۃ حمالۃ الحطب۔ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے انہ لیس قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا گھر والا نہیں ہو سکتا۔ گھر والا وہی ہوتا ہے جو گھر کی حفاظت کرتا ہے، جو گھر کی ہر ایک دیکھ ریکھ کی حفاظت کرتا ہے۔ آج ہندوستان کا جو چوکیدار ہے وہی چور بن جائے تو ہندوستانی میرے بھائیوں وہ ہندوستانی دیش بھکتی وہ کیسا پرماڑ پتر دے سکتا ہے؟ دیش بھکت وہ کیسے ہو سکتا ہے جب وہ ہندوستان کی فیکٹری سے پیار نہیں کرتا ہو، ہندوستان کی سنسکرتی سے پیار نہیں کرتا ہو، ہندوستان کی ایئر لائن سے جو ہے وہ پیار نہیں کرتا ہو، ہندوستانی کمپنی سے وہ پیار نہیں کرتا ہو، ہندوستانی کھانے سے وہ پیار نہیں کرتا ہو، ہندوستانی کسانوں سے وہ پیار نہیں کرتا ہو، ہندوستانی جوانوں سے وہ پیار نہیں کرتا ہو۔ اس کو کھانا چاہیے تو بدیشی کھانا چاہیے، اس کو پانی چاہیے تو بدیشی چاہیے، اس کو گھڑی چاہیے پہننے کے لیے اپنے ہاتھ میں تو بدیشی چاہیے، اس کو کپڑا چاہیے تو جرمنی کا چاہیے، اس کو قلم چاہیے تو روس کا چاہیے، اس کو اپنے فور ویلر چاہیے تو بدیشی چاہیے، کوئی چیز وہ ہندوستان کی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ کیسا ہندوستانی ہے؟ وہ کیسا ہندوستان سے پیار کرتا ہے؟ اس نے کیسے ہندوستان کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیا ہے؟ نہیں، اگر تم نے حقیقت میں اپنی ذات کو وقف کر دیا ہے تو اسہیوگ آندولن جو ہے، یاد کرو اسہیوگ آندولن کو، جب اسہیوگ آندولن کے ذریعے سے مہاتما گاندھی نے انہوں نے جب اسہیوگ آندولن سے برطانوی ہر چیز کا جب انہوں نے اس کا رد کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم اس کا کھانا نہیں کھائیں گے، اس کا پانی نہیں پئیں گے، اس کے کپڑے کو نہیں خریدیں گے، اس کی کوئی بھی سامان کو ہم نہیں خریدیں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے دیش کو لوٹا ہے، ہمارے دیش کو غلام بنا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو آج اگر ہم ہندوستان کے دیش بھکت ہیں تو جو بدیشی لوگ ہمارے ہندوستان کو لوٹ رہے ہیں، جو بدیشی لوگ ہمارے ہندوستان کا پیسہ ہر سال کھا جاتے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے ہندوستان کو لال آنکھ دکھاتے ہیں، ان کو ہمیں یوں ہونا چاہیے کہ ہم ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں، لیکن ہم نے ایک نہیں 1000 فیکٹری ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے، ایک ایئر لائنس نہیں ان کے 1000 ایئر لائنس سب ان کی ہم نے ہوائی اڈے ان کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے سپریم جو سپر پاور ہے امریکہ کو دیکھ کر کے دیے ہیں۔ امریکہ نے جتنے بھی ایئر لائنس تھے وہ سب پرائی جو پرائیویٹ کمپنی تھی ان کو دے دی، ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ میرے بھائیو آج تاج محل پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ میں ہے، لال قلعہ پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ میں ہے، آج سنسد بھون وہ میرے بھائیو آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑا فروٹ ہندوستان میں گزرا ہے جس کا نام تھا نٹور لال۔ اس نے کئی مرتبہ تاج محل کو بیچا تھا، کئی مرتبہ لال قلعے کو بیچا تھا، قطب مینار کو بیچا تھا، لیکن نٹور لال کا باپ بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ اس نے تو میرے بھائیو تاج محل لال قلعے کو ہی نہیں بیچا ہے بلکہ ہندوستان کی جتنی بھی سرکاری فیکٹری تھی سب کو بیچ دیا، جتنے بھی ریل بھی کرمچاری تھے ان سب کو بیچ دیا، اور جتنی بھی ریلوے کمپنی تھی سب کو بیچ دیا، ایئر لائنس کو بیچا، ہندوستان کی زمین کو بیچا، ہندوستانیوں کو بیچا، سب کو بیچ دیا، اور پھر بھی یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔
تم دیش بھکت نہیں، تم دیش گروہی ہو۔ اگر تم نے ہمارے خلاف ایک جملہ بھی بولا تو تم دیش گروہی بن جاؤ گے۔ میرے بھائی، میں پولیٹکس میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، آج سیدوں کے خلاف اگر تم نے ایک جملہ بھی بولا تو تم اہل سنت سے خارج ہو جاؤ گے، اہل سنت سے نکل جاؤ گے۔ تم کہو گے اہل سنت سے ہم تم کو خارج کر دیں، اس لیے اہل سنت ہماری باپ کی جاگیر ہے، ہم چاہے عیاشی کریں، ہم رنڈی کھانا مقبروں کو بنائیں، چاہے منت کھانا بنائیں، آج ان کو یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ ہماری آج گدی سلامت ہے۔ آج ہماری جو ایک ہزار کروڑ نہیں، 12 ہزار کروڑ روپیہ جو ہمارے بینک میں عرس بازی کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے، گھاگھر کے ذریعے سے، پھول کے ذریعے سے، تعویذ کے ذریعے سے جو ہمارے بینکوں میں جمع ہو جاتا ہے، ہر ایک ہندوستان میں بڑی بڑی خانقاہیں جو 25-30 خانقاہیں ان کے سجادہ نشین گدی نشینوں کے کھاتوں میں فری میں جمع ہو جاتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں، اگر مسلک رضا یہ نہیں ہوتا، مسلک رضا میں جائز نہیں ہوتا تو تم عرس نہیں منا سکتے تھے، تم کسی بھی حال میں چادر گھاگھر نہیں منا سکتے تھے، تم محرم بازی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ شریعت میں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں ایک ایسی بھی قوم ہے جو ان مزاروں کو منادر کو کہتی ہے، ان مقبروں کو منادر کہتی ہے، بت خانہ کہتی ہے، جو ہمارے بزرگان دین کو کہتی ہے کہ جس طریقے سے ہندو مندر میں گھنٹا بجاتا ہے، وہ پڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے، جو وہ کھڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے، یہ پڑی مورتی کی پوجا کرتا ہے۔ سب کچھ ملا ہے ان سجادہ نشینوں کو ہندوستان میں، ان کو عرس بازی کا سرٹیفکیٹ ملا، ان کو چادر چڑھانے کا سرٹیفکیٹ ملا، ان کو عرس کرنے کا سرٹیفکیٹ ملا، غریبوں کا خون چوسنے کا سرٹیفکیٹ ملا، سب مسلک رضا نے دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، غریبوں کو خون چوسنے کا نہیں، یعنی یوں سمجھ لو عرس کرنے کا، جس کے ذریعے سے غریبوں کا خون چوستے ہیں، سب کچھ انہیں مسلک رضا نے دیا ہے۔ لیکن آج ان کے سامنے اگر مسلک رضا کی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پڑھ تو شیطان کی طرح بھاگتے ہیں، کوئی ایک کلام اعلیٰ حضرت کا نام لے تو شیطان کی طرح بھاگتے ہیں۔ آج ان کے اعلیٰ حضرت کا نام لے دو، مسلک رضا کا نام لے دو، شیطان کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام لے دو، شیطان کی طرح بھاگتے ہیں۔ جیسے کہ اذان لگتی ہے تو شیطان اتنی زور سے نہیں بھاگتا ہے، وہ تو ریاح کرتے پاتے ہوئے بھاگتا ہے، لیکن یہ تو میرے بھائیوں دہاڑتے ہیں، چیختے ہیں، کہتے ہیں تم نے مسلک رضا کا نام کیوں لیا؟ ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا مسلک رضا کا نام لے لیا؟ تمہاری گدی سلامت ہے، تمہارے گدے سلامت ہیں، تمہارے مزار سلامت ہے، تمہارے مقبرے سلامت ہے، تمہارے ہر سال 1,000 کروڑ روپیہ تمہارے بینکوں میں سلامت ہے، جو صرف مسلک رضا کی دین ہے۔ ہندوستان میں کوئی ایک خان کا سلامت نہیں رہتی اگر ہندوستان کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا نہیں ہوا ہوتا، کوئی بھی مزار سلامت نہیں ہوتا جس طریقے سے آج انہوں نے سعودی عربیہ کا حل کیا ہے۔ کوئی بھی صحابہ اکرام ہو، تابعین اکرام ہو، تابعین اکرام ہو، خلفائے راشدین ہو، کسی کا بھی مزار سلامت نہیں ہے۔ وہ دیکھو ہندوستان میں تم عرس بازی کے ذریعے سے زنا بازی کرتے ہو، شراب خوری کرتے ہو، یہ صرف مسلک رضا نے تم کو دیا ہے۔ ہر سال عرس بازی کے ذریعے سے 12 ہزار کروڑ روپے تم کماتے ہو، اور پھر تم منبر رسول پہ بیٹھ کر کے یہ کہتے ہو کہ ہمارے سامنے اگر تم نے مسلک رضا کا نام لے لیا ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے، اگر تم نے اعلیٰ حضرت کا شعر بھی پڑھ دیا ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ بتاؤ تو صحیح، تم نمک حرام ہو یا نمک حلال ہو؟ تم سید زادے ہو یا حرام زادے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے کاندھے پہ اگر تم ان کو نہیں بٹھالا ہوتا تو تم کو تو مٹا دیا گیا ہوتا، تمہارے مزاروں کو ختم کر دیا گیا ہوتا، تمہارے مقبروں کو ختم کر دیا گیا ہوتا، چہلم بازی ہو، عرس بازی ہو میرے بھائیوں۔ لیکن نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا نہیں، اے ہندوستان کے چوروں، اے انگریزوں کو، اے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے والے سعودی ڈکیتوں، عرس بازی جائز ہے، عرس کرنا جائز ہے، بزرگان دین کی فاتحہ کرنا جائز ہے، لیکن ہاں مسلک رضا میں جو جائز ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے مسلک رضا کو بھی یہ فالوور نہیں ہے، مسلک رضا میں جس طریقے سے عرس منانا جائز ہے اس طریقے سے یہ خانقاہی، یہ سجادہ نشین خود خانقاہی سجادہ خود مسلک رضا کو ماننے والے مسلک رضا کے فالوور نہیں ہے۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہے تم 1 کروڑ مریدین کی زکوٰۃ کھاؤ، کہیں مسلک رضا میں یہ نہیں لکھا ہے کہ تم غریبوں کا چندہ لو، تم ایک گھنٹے اگر تقریر کر دو تم پھر 1 کروڑ روپیہ تم مانگو، تم 10 ہزار روپیہ مانگو اور کہو کہ ہم
پہلے ہم تمہارے ممبر پہ بعد میں چڑھیں گے، پہلے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دو، یہی مسلک رضا ہے، اور پھر ہم ممبر رسول پہ آ کر کے کہیں گے کان پہ گھوڑا دبا دیجئے۔ نہ مسلک رضا کو چلانے والے مسلک رضا پہ ماننے والے ہیں، اور نہ مسلک رضا کی آڑ میں اپنے بینک بھرنے والے وہ مسلک رضا کو ماننے والے ہیں۔ کوئی مسلک رضا کو ماننے والا نہیں ہے۔ ارے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ تم آج سود خور ہو کوئی وجہ نہیں، شراب خور ہو تو وہ چلے گا، عیاش ہو تو چلے گا، رنڈی بازی کرو تو چلے گا، لیکن ہاں اگر تم نے پیر جی کی زکوٰۃ نہیں دی، اگر تم نے پیر جی کی دعوت نہیں کی تو تم مذہب اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے سادات اکرام کے بارے میں، اگر گدہ نشین کے بارے میں ایک جملہ بھی بول دیا تو تم مذہب اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ ظالمو، تمہارے صورتوں پہ لعنت ہے اللہ رسول کی، تمہاری گدیوں پہ لعنت ہے اللہ رسول کی۔ تم نے مذہب اسلام کو آج تمہاری وجہ سے دیکھو، غریب کی جب بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے تو آج جب پیر عرس بازی کے نام پہ 12 ہزار کروڑ روپے جمع کرتا ہے تو میرے بھائیوں، تو اس کا مرید جمع کیوں نہیں کرے گا؟ وہ پہلے جمع کرے گا، کیونکہ اس نے پیڑنا لی ہے، اس نے سبق لی ہے، سیکھ لی ہے اپنے پیر جی سے، کیونکہ پیر جی 13,000 کروڑ روپیہ عرس بازی کے ذریعے سے جمع کر لیتے ہیں، تو ان کا مرید کیوں نہیں کھائے گا؟ میرے بھائیوں، اگر کسی بیوی کی بیٹی کی، اگر کسی بیوہ کی بیٹی کی اگر ڈولی اٹھتی ہے تو پورے سب سے پہلے جو قوم کا مولانا ہوتا ہے، قوم کا سرپنچ ہوتا ہے، قوم کا ملا جی ہوتا ہے، قوم کا یوں سمجھو حاجی ہوتا ہے، پاجی ہوتا ہے، وہ سیرت تال کے آتا ہے، او میری دعوت نہیں کری اس نے، اپنی ڈولی کی، اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھا لی، اس کے گھر میں بھائی مرا تھا، اس نے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا لیا، مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، اور میں بھوکا مر رہا ہوں، میں پیاسا مر رہا ہوں، مجھ کو کھانا دو، کھانا دو، کھانا دو۔ جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں جب بڑے بڑے رشی منی نہیں آتے، یعنی جب ہمارے ہندوستان میں یہ صوفی اکرام نہیں آئے تھے، خواجہ غریب نواز نہیں آئے تھے، جب صابر پاک نہیں آئے تھے، شاہ جی محمد شیر میاں نہیں آئے تھے، اس وقت ہندوستان میں دیو نے قبضہ کر لیا تھا، جناتوں کا قبضہ تھا، شیطانوں کا قبضہ تھا، ہر طرف جنات تھے، بستیوں میں جنات گھستا دیتے، ہر روز ایک نوجوان کی بلی لے لیتے تھے میرے بھائیو۔ لیکن جب ہندوستان میں غریب نواز آئے ہیں، غریب نواز کے غلام آئے ہیں، عطائے رسول ہند الولی کے غلام آئے ہیں، کہاں نہیں کوئی ہندوستان کا ولی ہو، کوئی ہندوستان کا کتنا ہی بڑا دیو ہو، اب اس کو بھیٹ نہیں چڑھائی جائے گی، چاہے وہ اپنے وقت کا، چاہے وہ خبیث ہو، ابلیس ہو، وہ کسی قوم کے نوجوان کو نہیں کھا سکتا ہے، اور قوم کی بستی کے لوگ جو اس دیو کو، جن کو جو کھانا دیتے ہیں تو وہ کھانا نہیں دیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ تو ان صوفیہ کرام نے ہندوستان سے صرف کفر ہندوستان کو اسلام آباد نہیں بنایا ہے میرے بھائی، گلشن ہی نہیں بنایا ہے، بلکہ ہندوستان سے دیو کو بھگایا، جناتوں کو بھگایا میرے بھائی۔ جہاں بستی کے لوگوں کو کھا جاتا تھا، بدی الدین قطب المدار جہاں رہتے تھے، جہاں آپ کو بھیجا گیا تھا، وہاں پر دیو موجود تھا، وہاں پر جو تالاب ہے، اس تالاب میں دیو رہتا تھا، جنات رہتا تھا، کیونکہ یہ ہندوستان جناتوں کی بستی تھی، شیطانوں کی بستی تھی، خبیثوں کی بستی تھی، کیونکہ یہاں پر ہندوستان میں خبیثوں کو دیوی دیوتا مانا جاتا ہے۔ یہاں پر ہندوستان وہ ہندوستان ہے جہاں آج بھی خبیثوں کو پوجا جاتا ہے، آج بھی جناتوں کی پوجا کے، جناتوں کے نام پہ بلی چڑھائی جاتی ہے۔ تو حضرات، لیکن ہمارے بزرگان دین نے، بدی الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار نے کہا تھا کہ نہیں، اب کوئی بھی بیٹا کسی بھی دیوی دیوتا کے نام پہ بلی نہیں چڑھے گی، بلکہ آج ہم فخر کے ساتھ جیتے ہیں، کوئی بھی کتنا بھی بڑا دیوی دیوتا ہو، کتنا بھی بڑا خبیث ہو، جن ہو، بھوت ہو، وہ میرے مخدوم پاک کے نام سے، بدی الدین قطب المدار کے نام سے، ارے مسعود غازی کے نام سے، صابر پاک کے نام سے، اس کے نام سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی طاقت رحمانی طاقت ہے، شیطانی طاقت کچھ نہیں ہے، مگر افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب اسی بزرگان دین کی گدی پہ بیٹھنے والا جب غریبوں کا خون چوستا ہے، کہتا ہے میں 12,000 کروڑ روپیہ مجھے جمع کرنا ہے عرس بازی کے نام پہ، مجھے چہلم بازی کے نام پہ مجھے عیاشی کرنا ہے میرے بھائیو، تب قوم کا نوجوان عیاشی کرتا ہے، چہلم بازی قرآن میں تحریف کر کے کہتا ہے، دیکھو قرآن میں آیا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ایک زنا کے اڈے کو اللہ کا شعار بتاتا ہے، ایک زنا بازی کو جہاں عیاشی ہوتی ہے، جہاں شراب خوری ہوتی ہے، جہاں پر ایک ہزار نہیں 17
17,000 करोड़ जिना हो जाते हैं, उसको अल्लाह का शियार बनाता है। मेरे भाइयों बताओ तुझे अल्लाह का शियार कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो अगर अल्लाह का शियार ये है जहां पर जिना होता है, अल्लाह का शियार ये है जहां पर जुआ खेला जाता है, अल्लाह का शियार ये है जहां पर अय्याशी होती है, तो मेरे भाइयों सनी लियोन को भी अल्लाह का शियार कह दो, जो मियां खलीफा उसको भी अल्लाह का शियार कह दो। यूरोप के अंदर जितने भी नाइट क्लब हैं, उनके अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर जितने भी नाइट क्लब हैं और जितने भी 5 स्टार होटल और जितने भी बुर्ज खलीफा, इनमें अय्याशी होती है, जितने में लड़की की जितने भी इस मंगलरी होती है, उस सब को तुम कह दो कि वो भी जो है एक अल्लाह का शाइरिल्लाह है, उनको भी देख करके खुदा याद आता है। नहीं नहीं, तुम नहीं कह सकते कि उनको देख करके खुदा नहीं याद आ सकता। जब ताजिया को देख करके खुदा याद आ सकता है, जहां ताजिया के जरिए से शराब पी जाती है, जहां ताजिया के जरिए से जुआ खेला जाता है, जहां ताजिया के जरिए से गरीबों का खून चूसा जाता है, उसको देख करके जब तुम्हें खुदा याद आ सकता है, तो बुर्ज खलीफा को भी देख करके तुमको खुदा याद आ सकता है, सनी लियोन को भी देख करके तुम्हें खुदा याद आ सकता है, मियां खलीफा को देख कर भी तुम्हें खुदा याद आ सकता है, तुम्हें जितने भी यूरोपियन कंट्री में जितने भी नाइट क्लब है उनको देख करके भी खुदा याद आ सकता है। अरे शर्म करो, तुमने कुरान में बदल दिया, तुमने कुरान में तहरीफ आ गई। मेरे भाई शाइरिल्लाह क्या है मैं तुमको बताता हूं, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा अल्लाह के शायर हैं। अरे कुफ्फार मक्का ने शाइरिल्लाह की जगह वहां पर बुत रख दिए थे, सनम खाने रख दिए थे। आज तुमने जो अल्लाह का शायर है, मस्जिद अल्लाह का शायर है, अल्लाह मस्जिदों को देख करके खुदा याद आता है, मस्जिदों को देख करके खुदा याद आता है, खानकाहों को देख करके खुदा याद आता है, ये है शाइरिल्लाह। लेकिन तुमने आज मस्जिदों को मेरे भाइयों तुमने मंदिरों में बदल दिया है, और तुमने मकबरों को मंदिरों में बदल दिया है, आज तुमने मसाजिद को मरघटों में बदल दिया है, मकबरों को मरघटों में बदल दिया है। तुमने क्या नहीं कर दिया है मेरे भाइयों, वो काम जो जमाने रिसालत से पहले होते थे, हद तक इम्कान वही काम, सारे के सारे वही काम होने लगे हैं मेरे भाइयों। वहां पर जुआ में जमाने जहलत में